ایک اس چیز کا تذکرہ. اب میں نماز کی طرف آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نماز فرض کی گئی اس کی اہمیت کیا ہے, فرض نماز کی اہمیت کیا ہے, اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے. قرآن میں 2 جگہوں پہ تذکرہ ہے. ایک جگہ میں سورہ مدثر کے اندر تذکرہ ہے. جنت میں مسلمان وہ جانتے ہوں گے جہنمیوں کو, ان کو دکھائے جائیں گے یا ان کو جانتے ہوں گے, ان سے سوال کریں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, جنتی جنتوں میں مجرموں سے جہنمیوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, تمہیں کس چیز نے, کس گناہ نے تمہیں جہنم میں ڈالا, اس عذاب میں ڈالا. وہ جواب دیں گے, 5 جواب ہوں گے. پہلا جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس بحث کے اندر لگ گئی, جو فضول قسم کی بحث ہم روز لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں. حدیث کبھی ہے کہ ضعیف ہے, یہ ہے تو وہ ہے تو یہ ہے, فلاں کتاب ہے, فلاں راوی, یہ اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا. فضول قسم کی بحث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے بدو, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. یعنی وہ جہنمی جہنم میں صرف اس وجہ سے ہوں گے کہ وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے. اور ایک سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, نماز سے اعراض کرتا ہے, اس کو نان امپورٹنٹ سمجھ کے کہ یہ فارغ لوگوں کا, علماء کا صرف, اور جو بالکل ویلے ہیں دنیا میں ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. یجعل لہ معیشۃ ضنکا, میں اس کے لیے اس کی زندگی, معیشت کہتے ہیں آپ کی پوری زندگی کا جو یہ سرکل ہے, زندگی, معاشرت, اس سب کو مشکل کر دیتا ہوں. اور روز قیامت اس کو میں اندھا اٹھاتا ہوں. وہ روز قیامت جب اندھا اٹھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے, لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں بھلا چنگا تھا, میری تو آنکھیں درست تھیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کہ تو نے دنیا میں میری آیات کے اوپر تو نے اندھوں کی طرح برتاؤ کیا, ایسے جیسے تو نے دیکھے نہیں. اس لیے آج میں نے تمہیں ایسے اٹھایا کہ تو اصل اندھوں کی طرح اٹھائے. تو نے وہاں اندھوں کی طرح برتاؤ کیا, میں تجھے اندھا پیدا نہیں کیا تھا. آج تو اندھا نہیں بننا چاہتا, میں تجھے اندھا کر دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر, اس کی نصیحت سے منہ موڑنا. ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ قرآن کی کس آیت میں کس چیز کا حکم ہے, اور اس کو بالکل بھی مائلڈ نہیں لینا چاہیے, آسان نہیں لینا چاہیے, اس کو نان امپورٹنٹ نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا, اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے, کسی فقیہ کو, کسی مسلک کو, کسی عالم کو, کسی صحابی کو, کہ وہ اس کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پورا جہاد کیا صحابہ سمیت اس قبیلے کے خلاف جس نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا تھا, صرف زکوٰۃ کا کیا تھا. کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہاتھ ہولا رکھیں, جب کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھیں, ہاتھ ہولا نہیں رکھیں. اور کہ نبی ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جن لوگوں نے زکوٰۃ پے کی ہے, اور آج وہ زکوٰۃ پے کرنے میں سارے کے سارے وہ جانور جو زکوٰۃ میں آتے ہیں لے کے آتے ہیں, لیکن ایک رسی دینے سے انکار کر دیں جو پہلے ساتھ آتی تھی, میں تب بھی جہاد کروں. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس امت میں لوگ زکوٰۃ کے دینے سے انکار کریں اور ابوبکر زندہ ہو اور ان کے ساتھ نہ لڑیں. قرآن کی کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نماز, 5 وقتہ نماز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر, مسلمان کے اوپر فرض کی ہے, اور مردوں کے اوپر خاص طور پر جماعت میں اس کا پڑھنا لازم ہے. خواتین کے لیے تخفیف ہے, لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا سب کے لیے لازم ہے. جب اس واقعے سے واپس آئے, واقعہ معراج سے, اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, اور انہوں نے 5 اوقات 5 دفعہ آ کے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے اول وقت میں آ کے جماعت کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. یعنی نماز کے سٹارٹنگ ٹائم کو ڈکلیئر کر دی, یہ سٹارٹنگ ٹائم ہے صبح کا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اگلے دن دوبارہ آئے, اور ان نمازوں کے جو آخر ٹائم ہے جن پہ یہ نماز اس کے بعد اگر پڑھیں قضا ہو جاتی ہے, اگلی نماز کا ٹائم, قضا کا مطلب ہے اگلی نماز سٹارٹ ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے, یہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر نماز کا فنیشنگ ٹائم جو ہے اگلی نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے سوائے مغرب کی. اگلے دن دوبارہ آئے اور انہوں نے فجر, ظہر, عصر اور عشاء کے اینڈ ٹائم پہ نماز پڑھائی.
لیکن اس حدیث میں، اس روایت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایک چیز بڑی خوبصورت ہے اور عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں دن مغرب کا ٹائم ایک ہی تھا، باقی ٹائم ویریشن تھی، اسٹارٹنگ اینڈ ٹائم ایک بریکٹ بنتی تھی، مغرب کا ایک ہی ٹائم تھا، اسی ٹائم پہ آپ یعنی مغرب کی نماز فوراً پڑھنی۔ یہ قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کا مختصر سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک جو قرآن اس نماز کے بارے میں بہت زیادہ ہے، قرآن کی آیات نماز کے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھتا ہے، ان کو اکٹھا کرتا ہے، پہلی نماز کو مؤخر کر کے دوسرے کے ساتھ جا کے ملا دیا، وہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اور نماز کے قضا کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں حد فاصلے کفر ہے، کفر قرار دیا اس چیز کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتا، ان کے بارے میں تذکرہ، میں پہلے اس چیز کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا، یہ ایک مومن اور منافق کے درمیان میں حد فاصل ہے۔ یہ اس کی ڈسٹنکشن کرتی ہے کہ منافق کون سا ہے، مومن کون سا ہے۔ جس نے یہ دیکھنا ہے کہ منافقوں کے مومن ہو، صرف ایک چیز کو دیکھ لے کہ وہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو توفیق ہو مسجد جانے کی، وہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اگر اس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ان دو جماعتوں کا مسجد میں ادا کرنا کتنا فضیلت رکھتا ہے، اس کا کیا اجر ہے، تو اگر اس کو رینگ رینگ کر بھی زمین کے اوپر گھسٹ گھسٹ کے بھی اس کو جنت میں مسجد میں جانا پڑے تو وہ لازماً جائے گا اور نماز کو چھوڑے گا نہیں۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑی، اور ایک حدیث میں باقی نمازوں کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں، جس نے جان بوجھ کے فرض جماعت مسجد کی چھوڑی، اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اس کی ساری کمائی غرق ہوگی، ڈوب گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں صرف دو نمازوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں اس نماز کے ٹائم سے بعد ادا کی۔ ایک خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی اور دشمن سامنے کھڑا تھا اور سورج غروب ہونے والا تھا، اور دشمن اور ان کے درمیان میں صرف یہ خندق تھی جو اس کو روک رہی تھی، اور دشمن اتنی تعداد میں موجود تھا کہ وہ چڑھ رہا تھا، اور کھودنے والوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے۔ اس عالم میں سورج غروب ہو رہا تھا اور نماز کی جگہ نہیں بن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو، ان لوگوں کو بدعا دی کہ جن کی وجہ سے یہ نماز ان کی قضا ہوئی، اور مغرب کے ساتھ ہی جب ان کا فصیل کمپلیٹ ہوئی، یہ خندق کمپلیٹ ہوئی جو ڈش کی ڈگنگ تھی، تو اس کے ساتھ انہوں نے پھر وہ دونوں نمازوں کو قضا، باجماعت قضا امیڈیٹلی ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں جنگ کے دوران بھی نماز نہیں چھوڑی، اور اس خندق کی جنگ کے علاوہ، غزوہ احزاب کے علاوہ باقی نمازوں میں، باقی تمام جب نماز فرض ہو چکی تھی، سب کے بعد غزوات ہوئی ہیں، سب میں جو فرض نمازیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں، امامت میں نماز ہوئی ہے، اس کا مخصوص طریقہ قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ ایک جماعت جو ہے ہاف پہلی رکعت ساتھ پڑھتی ہے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ سیکنڈ رکعت ساتھ پڑھتی ہے۔ اس طریقے سے آ گیا عین لڑائی میں جو وقت نماز، قبلہ روح ہو کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہ اسی نقشے کی نقشہ سازی اقبال نے اپنے اشعار کے اندر بیان کی ہے۔ دوسری نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں قضا نماز پڑھی تھی، غالباً تبوک کا واقعہ تھا، واپس آ رہے تھے، 1 مہینے کی مسافت تھی، ساری رات چل رہے ہوتے تھے، یا جانے کا یا آنے کا واقعہ ہے، ساری رات سفر کرتے تھے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت بلال کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خیال رکھیں تاکہ لوگ سوئے نہ رہ جائیں۔ حضرت بلال فرماتے کہ میں سورج جہاں سے نکلنا تھا میں اس طرف رخ کر کے، میری پیٹھ جو تھی وہ اونٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور میں اس طرف میرا رخ تھا تاکہ جیسی ہلکی سی روشنی آتی میں جاگ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور میں سویا رہ گیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، انہوں نے سب کو جگایا، اور بلال کو جب وہ کھڑے ہوئے اذان کے لیے انہوں نے منع کیا، انہوں نے بتایا کہ شیطان کی وادی ہے، اس طرح سے چلو۔ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا، اور سورج پورا طلوع ہونے کے بعد، جس کو ہم اشراق کا ٹائم کہتے ہیں، اشراق کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا، اس ٹائم کے لگ بھگ جا کے اس وادی سے دور نکل کے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی جماعت میں، جن میں اکابرین، جن میں سارے کے سارے یہ شامل تھے،
صحابہ خلفائے راشدین ان کو دوبارہ سے وہاں پہ جماعت کروائی. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے جب ہم اکثر صبح کی نماز سے لیٹ ہو کے سورج نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو نماز چھوڑنی نہیں ہے. حدیث کے اندر ہے اس کا بڑا کلیئرٹی ہے کہ جو زوال کے وقت سامنے گھڑی پہ 12:15 بجے کا ٹائم ہے، زوال کا ٹائم، زوال کے بعد زوال کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. زوال کا ٹائم 15 منٹ کا ٹائم ہے، سورج بالکل اوپر آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈھلنا سٹارٹ ہوتا ہے. زوال کے ٹائم تک اگر کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی اور وہ جاگا ہوا ہے تو اب وہ گناہگار ہے، اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے. صبح اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے، عادت نہ بنے لیکن اٹھ کے نماز پڑھ لیں. اسی طرح ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، لیٹ بھی ہو کے جو بھی ہو کے فوراً نماز پڑھیں. عصر کا بھی ایسے ہی ہے، مغرب کی نماز سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے حدیث کے اندر ہے کہ عصر کی نماز جو اس وقت کی پڑھ رہا ہے اگر اس نے ایک سجدہ بھی کر دیا پہلی رکعت کا تو اس دن کی عصر کی نماز قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح فجر کا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور سورج نکلنا شروع ہو گیا، سورج کے طلوع کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر اس نے ایک سجدہ کر لیا پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، اس کی فجر کی نماز ہو جاتی ہے. یعنی اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے.